کوئی انسان آگے کہ بھائی جانوروں کی تحفظ کی بات کی جائے کہ آپ لوگ جانوروں کو نہ مارے، خاموخواہ تکلیف نہ پہنچائے، انہیں نہ ستائے، بیمار ہو جائے تو دواخانے اسپتال کھلا ہے گورنمنٹ کے، لا کر چھوڑ دیں، ہم پھر علاج کرتے۔ اب جانوروں کی بھی کیا کوئی معاملے اور حق ہوتے ہیں کہ اسلام میں؟ جانوروں کو تو ہمیں مارنا، ان کی ٹانگ ہاتھ پر توڑ دینا اور چھوڑ دینا ان کو۔ اب اس کے بارے میں اب کیا آپ نے نیا شوشہ لا دی؟ یہ لوگ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا کیا لا لیتے ہیں۔ اب جب معاملہ یہ جب جس اسلام نے ماحولیات کے بارے میں، جھاڑوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں تک کہا، اس انسانیت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہوں گا، کیا کچھ نہیں۔ ایک عورت کے تعلق سے بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا وہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے رکھا، باندھے رکھا، نہ خود کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے رکھے، جو اللہ نے رزق رکھا اس میں سے کھائے، وہ مر گئے، اللہ نے اس کو جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ تو یہاں تو جانوروں کی خدمت کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ دین ہے، یاد رکھیے، جس میں خدمت خلق اتنا اٹوٹ حصہ ہے اس کا کہ اسلام اور سوشل سروسز کو آپ الگ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بے حد بے حد بے حد بے حد افسوس کی بات ہے، ہم نے اس کو اتنا دور اتنا دور اتنا دور کر دیا کہ ہم سمجھتے خدمت خلق کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی فرد اس کے بارے میں بات کرے تو یہ دنیا کو خوش کرنے، حکومتوں کو خوش کرنے، جو ہے دنیا سے کچھ پیسے ایٹھنے، کچھ کھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے علاوہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں با خدمت خلق کا۔ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدمت خلق اس شعبے کو ہم کو سمجھ کے اس میں جو ہے اپنی چھاپ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم سلف صالحین کے اگر واقعات لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد نسلوں کا واقعہ لیں، تو وہ لوگ خدمت خلق میں اتنے آگے تھے، اتنے آگے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اتنی خدمت انسانیت کی کہ انسانیت آج بھی ان کی خدمت کو یاد کرتی ہے، مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے یا وہ شعبے ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں یاد کیا جا رہا ہمارے اسلاف کو، لیکن وہ خدمت خلق میں بہت آگے تھے۔ اور ایسی انسانیت کی خدمت کی یاد رکھیے کسی کو انتہا نہیں، کسی کو انتہا نہیں، نہ صرف مسلمانوں کی، انسانیت کی خدمت کی یاد رکھی انہوں نے، بہت خدمتیں کی یاد رکھی، عجیب و غریب قسم کی، بہرحال جس کے تعلق سے وہ کوششیں اور وہ خدمت کو اگر ہم پڑھیں تو ہم حیرت میں پڑ جاتے کیا اسلام کا اتنا گہرا تعلق ہے خدمت خلق سے؟ انسانیت، جانور اور ماحولیات کے معاملے میں کیا اسلام اتنا حساس ہے، اتنا سینسیٹیو ہے کہ سماج ایسا ہو، ماحول ایسا ہو، جھاڑ لگائے جائے، پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک ہو، بیمار کے ساتھ یہ ہو، مسافر کے ساتھ یہ ہو، معذوروں کے ساتھ یہ ہو، مظلوموں کے ساتھ یہ ہو، بے کسوں کے ساتھ یہ ہو، یتیموں کے ساتھ یہ ہو، بے روزگار لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، بیواؤں کے ساتھ یہ کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، اتنی کچھ باتیں، یہ سب یہ خدمت خلق تو ہے اور کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے اپنے شروعاتی نزول کے اندر جو ہے جو بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت، بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت کو ایکسپلین کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد جن دو چیزوں پر زور دیا، وہ دو چیزیں کیا میں آج آپ کے سامنے رکھوں؟ دو چیزوں پہ زور دیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن نزول ہو رہا ہے 13 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں ہے۔ ابتدائی دور میں جو باتیں نازل ہوئی اللہ کے ایک ہونے کے تعلق سے، اس شخصیت کو جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی ماننے کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ اور تیسری بات آ رہی ہے کہ لوگوں آخرت کو یاد کرو، ہم تمہیں اٹھانے والے، تمہارے پور پور کو جوڑنے والے، تم دوبارہ اٹھائے جاؤں گے، کیا تم اس پہ یقین نہیں کرتے ہو تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے پر؟ یہ تذکرے ہوئے، یہ دو عقائد کے بارے میں تذکرے کرنے کے بعد جن دو چیزوں پر تذکرہ قرآن نے کیا، پہلی ہے انسانیت کا اللہ سے مضبوط رشتہ جڑ جائے، مضبوط رشتہ اللہ سے، اور وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ توحید، رسالت، آخرت بتانے کے بعد اللہ نے جس چیز پر ایمفسائز اور پہلی زور دیا وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور وہ کبھی شرک نہ کرے۔ دوسری بات اس کے علاوہ جو بیان کی گئی، پھر مکی صورتوں کو اٹھا لیجیے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مکی صورتیں پوری اٹھا لیجیے، بالخصوص 28واں پارہ، 29واں پارہ، 30، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اٹھا لیجیے۔ دوسری بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ انسان اور جانوروں اور اپنے ماحولیات کے ساتھ انسان اچھے سے پیش آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ انسان، جانور اور اپنے ماحول سے اچھے سے پیش آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اکڑ کر چلتا ہے؟ گویا لوگوں سے اچھے پیش آیا کرو۔ عقیدہ توحید کے بعد، شرک نہ کرو بولنے کے بعد، جس عقیدے کو، جس بات کو بار بار قرآن نے ایمفسائز کیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے انسان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور ماحولیات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بھوکوں کے ساتھ، ننگوں کے ساتھ، ہے نا، اور ایسی طرح جو ہے سماج کے جو لوگ غریب ہیں، غرباؤں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے اس کا بار بار تذکرہ کیا۔ اب اٹھائیے مکی صورتوں کو، اٹھائیے، یہی تذکرے ملیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتا، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، کھانا نہیں کھلاتا، ایمان نہیں لاتا، فلاں نہیں کرتا۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے وہ لوگوں سے ایسی بات کرتے، جو اللہ اور ایمان روز آخرت پر ایمان لاتے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بعد میں آیا، یاد رکھیں۔
تو پہلے شروعات میں جو نزول قرآن کا ہوا اور 13 سال کا اگر ہم معاملہ لے لیں تو جب اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس چیز کا تذکرہ کیا، 2 پوائنٹ جس پہ ایمفسائز ہوا، اللہ سے انسانیت کا رشتہ جڑ جائے، شرک نہ کرے، اور دوسرا انسان اپنے سماج میں دوسرے انسان سے، جانوروں سے اور ماحولیات کے ساتھ کیا سلوک کرے، اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ پھر وہ انسان بھوکا ہو سکتا ہے، ننگا ہو سکتا ہے، مظلوم ہو سکتا ہے، غلام ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یتیم ہو سکتا ہے، کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 77 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ رکوع کرو، رکوع کیا کرو، واسجدوا اور اللہ کے سامنے سجدے کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا کیا؟ نماز کے بعد ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو، مطلب رکوع کرو، سجدے کرو، اور وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی جو خیر کام ہے، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، آخرت میں اور دنیا میں کامرانی پاؤ، جو ہے کامیاب ہو جاؤ، اس کے لیے تم وفعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ یاد رکھیے، اور سب کچھ اس میں آ سکتا ہے، سارے خدمت خلق کے شعبے جو دنیا چلاتی ہے، افسوس ہم بھول گئے، وہ سارے وفعلوا الخیر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تمام اچھے کام جو بھی دنیا میں سکتے وہ سب تم کرو مسلمان، اور ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گا؟ بات بھی تو صحیح ہے، ایمان لانے والا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتا ہے مرنے کے بعد ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا تو اس لیے جیتی کہ انہیں مرنا ہے، تو اس کے بعد وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں اس کے بعد۔ ہم وہ قوم ہے جنہیں پتا ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے بدلہ ملنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم تو امید کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے، اور بہتر سے بہتر جس کو ہم دنیا میں چھوٹا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں آخرت میں کتنا کچھ مل جائے گا اس کے بدلے میں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں فرماتا اور کہتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو تم اپنا جو چہرہ جو ہے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف۔ اصل یہ آیت جو نازل ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے جو ہے مدینہ گئے، اور کم و بیش 13 یا 17 مہینے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، مسجد اقصی کی طرف کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب چہرہ پھیر دیا تو یہود و نصارہ نے مذاق اڑا اور کہا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا، کبھی ادھر چہرہ کبھی ادھر چہرہ، نماز میں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے اس کے رد میں ایک جواب دیا اور کہا، لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم جو ہے چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ آگے فرمایا مغربی، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بر اور نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور روز آخرت پر۔ پھر فرمایا یوم الآخری والملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ، وآتی المال علی حبہ ذی القربى اور مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل اور مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین اور وہ لوگ جو تم سے مانگتے ہیں، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے کے اندر کرو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے اگر وعدے کرتے ہو تو وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اور صبر کرے تنگ دستی میں، لڑائی میں اور دکھ اور مصیبت کے اندر، وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے دعوے میں در حقیقت سچے ایمان کے، اور یہی لوگ در حقیقت تقوی والے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو باتیں آئی، دیکھیے نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ کدھر کرتے ہو مشرق یا مغرب کی طرف، نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ جو ہے اس کے بعد جو ہے تم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کے بعد اس کے نبیوں پر، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یتیموں پر۔ دیکھیے بات بیان کی، پھر اس کے بعد بیان کیا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے آپ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے جس کو ہم سوشل سروسز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کچھ دینا، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، یتیموں کو، جس چیز کو ہم جو آسان سمجھ رہے، اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ان باتوں کو گنوایا۔
کہ محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں، وہاں جان کر رب نے جو حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تکلیف مصیبت اور بیماریوں کے اوپر، کہا یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور حقیقت میں تقوی والے لوگ یہی یاد رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی، جو نعمتیں دی یاد رکھیے، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں نہیں نوازا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس نعمت کے بدلے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکر برابر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے میں ہم دوسرے بھائی کی اگر مدد نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے دیکھیے اپنے کلام میں کیسے فرمایا، حالانکہ ایسی سینکڑوں آیتیں یاد رکھیے، سینکڑوں ہے، اس میں سے صرف میں کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے ہم بھی لوگوں کو سہولت عطا کریں ان نعمتوں کے شکرانے میں۔ دیکھیے اللہ فرماتا سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 8 سے لے کر 20 میں اللہ نے اور فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، نعمت گنوا رہا ہے، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے زبان اور تمہیں جو ہے ہونٹ عطا نہیں کی جس سے تم جو ہے بات کرتے ہو، زبان اور ہونٹ مل کر بات کرتے ہیں انسان کی، شفتین وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتا دی، حق والا راستہ اور باطل کا راستہ، سچ کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ، تو ہم نے کیا تمہیں دو راستے نہ بتا دیے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فلا اقتحم العقبہ، اور اس کے بعد تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی۔ درحقیقت گھاٹی سے یہاں مراد وہ اعمال جو ابھی آگے بولے جا رہے ہیں، یہ اعمال انسان اپنے اوپر بہت مشکل سمجھتا ہے، گراہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو گھاٹی کہا گیا، چڑھائی کہا گیا، مشکل درہ کہا گیا۔ تو پھر فرمایا دیکھیے پہلے گنائے نعمتوں کو جو دیے جسمانی، پھر کہا کیا تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی؟ پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا پتا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ درہ اور وہ مشکل والی چیز کیا ہے، وہ چڑھائی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ بہت مشکل جاتا ہے، صحابہ کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو انہیں آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی اور تو گھاٹی کو نہیں پار کرتا، تو ان اعمال کو جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی غلام کی گردن آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ گھاٹی جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یتیما ذا مقربہ، اور اپنے رشتہ دار یتیم کی مدد نہیں کرنا۔ پھر فرمایا او مسکینا ذا متربہ، اور مسکین کی مدد نہیں کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایمان لاتا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے صبر کرتا اور شفقت اور رحم کا سلوک دوسروں کے ساتھ کرتا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی، ہونٹوں کے بارے میں کہا، زبان کے بارے میں کہا، آنکھوں کے بارے میں۔ ان نعمتوں گنواتے اللہ رب العزت دیکھیے کیا بیان کر رہا ہے کہ تو نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ کیا ہے وہ گھاٹی جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلانا، کسی جو ہے معذور اور محتاج کو مانگنے والے کو عطا کرنا، کسی یتیم کو جو خرابتدار میرا رشتہ دار ہے اس کی مدد کرنا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لاتا، پھر صبر کرتا اس ایمان کے بعد، اور جو ہے پھر فرمایا کہ اور اچھا سلوک اور شفقت کا معاملہ کرتا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ساتھی بننے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، رائٹ ہینڈ والے لوگ ہونے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ تو ہوں گے الٹے ہاتھ والے لوگوں میں، جہنمی لوگوں میں، علیہم نار مؤصدہ، اور بند کی ہوئی آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں گنوایا، اس کے بعد کا اس نعمتوں کے بدلے میں انسان دوسرے انسان کی تو مدد کر۔ وہ ایک غلام ہو سکتا ہے، وہ تیرا جو ہے یتیم جو ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی مانگنے والا ہو سکتا ہے، وہ ایک بھوکا انسان ہو سکتا ہے جس کو تو کھلائے اور پلائے، یہ سب کر تو پھر تو نے جو اس گھاٹی کو پار کر لیا، اور پھر ہو ایمان والا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں پر رحم اور شفقت کرتا ہے، خود صبر کرتا ہے، تو ایسے لوگ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہونے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کو
تعلق جڑا دیا جنت میں جانے سے، کہا وہی لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، وہ الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور وہ گھیری ہوئی آنکھ میں بند کر دی۔ تو اس لیے میں نے کہا اسلام اور خدمت خلق کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ایک مومن کے تعلق سے اللہ دیکھیے ان صورتوں کے اندر جو بالخصوص مکی صورتیں ہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ انسانیت کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے، اور پھر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے تذکرے آئیں گے ہمیشہ۔ گویا تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ علامت قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہم کو لانا نہیں ہے۔ چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مانے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اب امام مہدی نکل کر آئیں گے، یاد رکھیں، ہم کو نکالنا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھیں۔ لوگ نکالنے پہ تولے، جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے، امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو۔ کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، تو یاد رکھیے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں، چونکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے، تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ دنیا یاد رکھے ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی، بڑھتی چلے جائیں گی، بڑھتی چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے۔ یاد رکھیے حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوں گا۔ تو کیا نام ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے، اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے۔ کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا کہا کہ امام مہدی جو ہوں گے، یاد رکھیے، وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے۔ مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ، شکل اور صورت کے تذکرے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ نہیں کون کون دعویٰ کر رہا ہے اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں امام مہدی کا ظہور اس ٹاپک پر، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، اور یقیناً یہ ایک کڑی اور ایک سیریز ہے جو ہم آج سے شروع کریں گے، اور ہر الٹرنیٹ ڈے، مطلب 10 دن تو کانفرنس چلیں گے، لیکن آج جو لیں گے ہم علامت قیامت میں سے ایک علامت ہم لینے والے ہیں، اس کے بعد اور 4 دن یہ سلسلہ اور کڑی چلتی رہیں گی، یاد رکھیے۔ اور انشاءاللہ عزیز بہت ساری باتیں اس میں جو ہے آپ تمام کے سامنے جو ہے، قیامت کیا ہے، قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، قیامت کیسے قائم ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے علامت قیامت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقع میں کیا ہونے والا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے، مطلب اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا کہ جب ٹاپک شروع ہوں گے اور باتیں چلیں گی تو میں آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی۔ تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک کے عزیز میں اور اس کے اطراف میں، ہمارے ملک کے اطراف میں جو پڑوسی مسلم ممالک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ہر آئے گئے دن ایک علامت قیامت کے تعلق سے کوئی ایک نئی بات ہوتی ہے، اور کوئی ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی مطلب مختلف چیزیں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واردات، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینک جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی، اب بس یہ قیامت کی نشانی۔ وہ قرآن میں اور سنت کے اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا، لیکن ہم لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی ہے علامت قیامت۔ اور پھر جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک عزیز کے، دنیا کے دیگر ممالک کے، تو یہ بات بہت زیادہ رونما ہو رہی ہے کہ قیامت کب آئیں گی، کیا آ گئی، کیا بس آنے والی ہے کیا، اور بس یہ ساری چیزیں بہت چل رہی ہے، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے بھی علامت قیامت کی یہ سارے ٹاپکس جو آپ آج سنیں گے امام مہدی سے لے کر خاتمے تک، یہ آلریڈی میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیں۔ 2011 کے اندر جب لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کافی چھوٹے ہوں گے لیکن یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کوئی ایک ساؤتھ امریکن یا لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی ایک کلچر تھا، سیویلائزیشن تھی، انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا جو 2012 پہ ختم ہو رہا تھا۔
तदीजतन बोले अब क़यामत 2012 में आने वाली है। वो इतना चर्चित या पॉपुलर हो गया था, तो हमने एक सेशन ही रख दिया था कि अलामत क़यामत के ताल्लुक से, ताकि लोगों को पता तो चले क़यामत कब आने वाली है, अलामत क़यामत क्या है। और ये बात मैं कह रहा हूँ उन लोगों की नहीं, जो बेचारे हमारे गैर मुस्लिम भाई उसको मान रहे थे, वो उनके बिलीफ है, वो जो मानना चाहे माने। मसला ये था कि एक मुसलमान होने के नाते दुनिया कैसे बनी, दुनिया बनने से पहले क्या हालात थे, कुरान और सुन्नत ने इसके बाद के हालात का तस्करा किया, तारीख में वो सारी चीजें मिलती है। कुरान ने कई लोगों का तस्करा किया, कुरान ने अलामत क़यामत बताई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़यामत बताई, उसके बाद भी इतनी गलतफहमी, ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। तो बहरहाल जब एक सेशन रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफी उसका फायदा हुआ। अब फिर जो हालात से हम गुजर रहे हैं, लोग फिर वही सवालात कर रहे हैं, अब फिर आने वाली है क़यामत, अब कल आने वाली है, क्या अरे फलां चीज हो गई, अरे फलां ये हो गई। तो याद रखिए अलामत क़यामत जाहिर होंगी, उसको हमको लाना नहीं है। चीजों का जाहिर होना एक अलग चीज है, और ये है कि हम माने कि नहीं ऐसा होना चाहिए अब, और उसके मुताबिक फिर चीजें हो रही है या चीजें सोची जा रही है। फिर इंटरनेट पर ऐसे सेंसेशन क्रिएट हो रहे हैं, लोग व्यूज के और लाइक्स के चक्कर में एक से एक चीजें बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं क़यामत कब कायम होने वाली, और बस वो कुछ तो भी एक ऐसी बात बोलेगा कि ताज्जुब कर देंगे, और लोग सोचे मजबूर भी ये लोग रहे सही बात तो नहीं, थोड़ा इसको वेरीफाई तो कर लें। सुभान अल्लाह, कुरान और सुन्नत के अंदर अलामत क़यामत इतनी वाज़ेह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इतनी वाज़ेह है कि अगर हम उसको पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये गुमराही और जो आजकल के नए नए फितने आ रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, हम इंशाअल्लाह उससे बच जाएंगे, खुद बचेंगे, अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह हम महफूज रखेंगे। तो अलामत क़यामत याद रखिए कोई बुरी और अच्छी नहीं होती है। अलामत क़यामत का माना होता है क़यामत कब आएंगी उससे पहले एक निशानी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप सफर करके जा रहे हैं, तो आप कितने दूर है आपके डेस्टिनेशन से, पहले मील के पत्थर होते थे, माइलस्टोन्स लगे हुए होते थे, आजकल मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स वगैरह लगे होते ना, कि अब आप जो डेस्टिनेशन जा रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ से आप बम्बई की तरफ जा रहे हैं, तो बम्बई इतने दूर, पूना, बीच में नाच, सबकी वो डायरेक्शन देते रहता है। तो ये अलामतें हैं, तो ये अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर अलामत बुरी है, ठीक है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, नॉर्मल चीज भी हो सकती है, ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पर क़यामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत आने से पहले बड़ी बड़ी इमारतें अरब के इलाके में बनेंगी। तो देखो, हाँ ये देखो अरबों ने इमारतें बना दी बड़ी बड़ी, अब ये बुरा काम कर रहे हैं, अलामत क़यामत हो गई साबित, अब आने वाली। लेकिन कहीं भी हदीस ने नहीं कहा कि बड़ी इमारत बनाना ये गलत काम है, अलामत है, वो निशानी है कि इससे पहले ये चीज होंगी। तो अलामत क़यामत अच्छी भी है, बुरी भी हो सकती है, बट वो निशानदेही करती है, जैसा कि एक माइलस्टोन निशानदेही करता है कि आप अपने डेस्टिनेशन से कितने दूर है, उसको जानने की चीजें याद रखें। दूसरी चीज, अलामत क़यामत में बड़ी और छोटी दो निशानियां याद रखें। हम छोटी निशानी में से एक निशानी देखेंगे सिर्फ, जो आज देखेंगे सिर्फ, और इसके बाद जितनी देखेंगे वो सब बड़ी देखेंगे, और बड़ी निशानियां 10 देखेंगे। तो कुल हम 11 निशानियां देखेंगे याद रखिए सिर्फ, जिसमें से एक छोटी और 10 बड़ी। आप कहेंगे एक छोटी हमने क्यों रखी और 10 बड़ी क्यों? क्योंकि वो एक छोटी जो है वो बड़ी अहम अलामत है, और उसी के साथ साथ उस एक अलामत की जो छोटी अलामत है क़यामत की, उस अलामत के जाहिर होने पर दीगर अलामतें जाहिर होना चालू हो जाएंगी। मतलब जब हम ये कहेंगे ये छोटी अलामतों का एंड होगा, और इसके बाद इसी अलामत के साथ बड़ी अलामतें जाहिर होना चालू हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है अगर वो बैकग्राउंड ना पता हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो अलामतें आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा था, ये पहले क्या हुआ था जो ये हो रहा है। तो मैंने एक सेशन वो कर लिया, और ये अपने साथ साथ छोटी अलामत होने के साथ साथ अहम अलामत है, इसलिए कि जो इमाम महदी का ज़ुहूर की हम बात कर रहे हैं, ये अहम अलामत है। इमाम महदी का माना होता है हिदायत याफ्ता, हिदायत वाला। ये नाम नहीं है, ये लक़ब और टाइटल है उनका, याद रखें। नाम वगैरह हम तफसीलात देखेंगे, तो ये टाइटल है। तो महदी का इंतजार सब कर रहे हैं, याद रखें। महदी का तस्वुर यहूद में, यहूद और जाहिर सी बात है जो उनकी जबान है हिब्रू जो है, याद रखिए वो अरबी जैसी जबान होती है, सिस्टर लैंग्वेज से, याद रखिए। तो उनके पास ही महदी कहा जाता है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं एक महदी का, ठीक। ईसा जो है, ईसाई भी जो एक महदी का इंतजार कर रहे हैं, याद रखें। और उनके नजदीक वो ईसा अलैहिस्सलाम ही होंगे, दोबारा आएंगे क़यामत से पहले, या एक महदी आएंगे, उनके पास भी एक हुआ है। इसी तरह मुसलमानों के जो मुख्तलिफ फिरके, उनके अंदर भी महदी के बारे में बात है, इंतजार कर रहा है। कोई कह रहा है हमारे महदी कहीं चले गए, पर्दा पोश हो गए, वो निकल के आने वाले। तो सब जगह महदी का तस्वुर है, याद रखें कि कोई एक है जो क़यामत से पहले आएगा और जमीन पर जो फितना और फसाद उससे पहले मचा था उसको खत्म करेगा, अमन और अमान कायम करेगा, और अल्लाह ताला की हुकूमत, अमन और अमान वाली हुकूमत, हर मजहब वाला यहूदी करे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत लाई थी उस पर, ईसाई करे कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर, हम कह रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत आखिला इस्लाम पर, सब लोग कहीं ना कहीं मान रहे हैं। तो ये अलामत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रखें। इसी के साथ साथ याद रखिए ये एक ऐसी अलामत है, याद रखिए, जिसके बारे में उम्मत मुस्लिमा को बड़ा गुमराह भी किया गया, बहुत गुमराह किया गया, और आए गए दिन लोगों ने इसके दावे किए। अगर आप ये सेशन और इस सेशन के बाद के जो
3 सेशन खास तौर से और आएंगे, टोटल तो 5 ही लेक्चर्स है। आप आएंगे तो आप समझ जाएंगे अगर किसी भी इंसान ने ये दावा किया कि वो मेहदी है तो याद रखिए उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता आज के जमाने में, क्योंकि अभी वो हालात ये नहीं आए कि इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी को आसमान से नहीं उतरने वाली बात याद रखिए, वो पैदा होने वाले हैं और पैदा होने के बाद बड़े होंगे जिस तरह से हम लोग होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने वाले, वो आने वाले, चूंकि अल्लाह ने उनको उठा लिया था। महदी का मामला वैसा नहीं, याद रखिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि छुपी हुई कोई अलामतें निकल के आ जाएंगी, आसमान से उतर के आएंगे, वो पैदा होंगे। और जब आप बैकग्राउंड देखेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बताया, नाम, नसब, हुलिया, मतलब इवन हदीस के अंदर नाक और नक्शा, शक्ल और सूरत के तस्करे हैं, उसके बाद ही पता नहीं कौन कौन दावा कर रहा है और मुसलमान उसके पीछे चल भी रहे हैं। अमेजिंग जिसको बोलते हैं, ताज्जुब पे ताज्जुब की बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से जाइए 100 किलोमीटर एक शख्स आपको मिलेगा और उसको फला करना है और मुझे कुछ ना बता, उसको होलिया नहीं, कुछ नहीं, नाम नहीं, नसब नहीं, तो कितना कंफ्यूजन होगा आपका। आप कहेंगे भाई ये तो अजीब काम दे दिया फैज साहब ने। आप जाएंगे और किसी के हाथ में कुछ भी पकड़ा देंगे, तो कुछ बोले ही नहीं उन्हें। 100 किलोमीटर बाद जाओ, एक आदमी मिलेगा उसको दे दो। अगर मैं आपसे कहूँ 100 किलोमीटर बाद जाओ, वहाँ एक मखसूस पत्थर के पास एक आदमी इस लिबास में मिलेगा, उसकी शक्ल सूरत ऐसी होंगी, उसके बाद फला फला चीजें होंगी, उसका टेलीफोन नंबर ये है, उसका नाम पूछेंगे तो ये है, मेरा नाम बताओगे तो आपको ये जवाब देगा, ये जवाब देने के बाद आपको वो ये चीज देगा, वो चीज देने के बाद आप मेरी ये चीज उसको पहुंचा दे। कितनी वजाहत हो गई। अब इसके बाद भी कोई जाकर किसी भी अरे गैर लत्तू गहरे को पकड़े और कहे कि भाई फैज साहब ने आपको दिया, तो आप कहेंगे यार इससे बड़ा अहमक आदमी तो हो नहीं सकता। तो अगर वो निशानियों को आप देख लें, उनके बारे में जर्रा बराबर भी इल्म हासिल कर लें, तो ये जो नित नए फितने आ रहे हैं याद रखिए, एक के बाद एक, वो सब खत्म हो जाएंगे याद रखिए। मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा याद रखिए। और ये बात मैंने इस 2011 के लेक्चर में भी कही थी, अभी रिपीटेशन है सिर्फ इस बात का, कि हमारे शहर अजीज के अंदर ऐसे भी लोग गुजरे या गुजर रहे, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इमाम मेहदी होने का और ईसा होने का दावा किया और उसके बाद लोग मान भी रहे उस चीज। आप एक अलामत भी अगर या एक निशानी भी इमाम महदी के ताल्लुक से पढ़ लेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे सब बातिल, सब झूठे जिसने भी दावा किया। मतलब ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं कि वो मतलब जमीन के अंदर 100 किलोमीटर खोदने के बाद एक पत्थर के अंदर से एक पत्थर निकलता, उस पत्थर में एक पत्थर रहता और उस पत्थर की फलाह उसके पैसे, कुछ भी ऐसा नहीं। ये ऐसी चीजें याद रखिए, जैसा रोशन सूरज चमक रहा है ना, ये वैसी अलामत है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसको आप देख लेंगे। मैं इंशाअल्लाह जब बातें रखूंगा तो आपको ताज्जुब करेंगे। तो समझने की जरूरत है, इन अकायद को खासतौर से अलामत क़यामत को खासतौर से गौर से मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम और हमारी नस्लें जो है इस किस्म के बहकावे में, लोगों के बहकावे में, कोई महदी का दावा कर रहा है, कोई ईसा का दावा कर रहा है, कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कोई फला दावा कर रहा है, इन तमाम से अपनी हिफाजत कर सके तक। ठीक, इसी तरह जो है इमाम मेहदी के ताल्लुक से बहुत ज्यादा गलत फहमी है। इमाम मेहदी निकल कर आएंगे, याद रखिए, हमको निकालना नहीं है, इस बात को भी समझे। लोग निकालने पे तुले, जब से हालात दुनिया के खास तौर से पिछले 6 महीने में जो हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है और फलस्तीन का जब से इशू हुआ है, उम्मत मुस्लिमा निकालने पर तुली इमाम मेहदी को। वो आएंगे, वो पैदा होंगे, वो एक जमाना होगा, निकालना नहीं है आपको, तलाश नहीं करना है ना। लोग तराने गा रहे हैं कि मेहदी आ जाए, तो कोई इंतजार कर रहा है कि हाँ अब बस अब, तो कोई कह रहा बस 1 हफ्ते के अंदर, कोई कह रहा 1 महीने के अंदर, कोई कह रहा बस ये जो 30 तारीख है ना, इस पे यहूदियों ने फलाह करने वाले इसराइल में, तो 31 तारीख को इमाम मेहदी, ये तक हो रहा था। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ जो चल रही है कि अब इसराइल के अंदर एक बछड़ा है जो 10वीं कुर्बानी जो देने वाली, इससे पहले 9 कुर्बानी उन्होंने दे चुके हैं, जो जाफरानी रंग के जो बछड़े की, अब वो कुर्बानी होने वाली, वो 10वीं रहने वाली है और वो 30 को है, तो 31 को इमाम मेहदी, बस, अब ज्यादा नहीं। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं हाजी, कल का लोगों ने प्रेडिक्शन किया हुआ है, ऑनलाइन जाके देख लीजिए आप, जो ये 1 हफ्ते से ही तमाशा चल रहा है। तो ये 5-6 महीनों में तो हर आदमी चाह रहा है कि इमाम मेहदी निकल कर आ ही जाए। अब वो आने वाले नहीं निकल के इस तरह से। हम लोग जब अलामतें पढ़ेंगे, हालात पढ़ेंगे और देखेंगे, हदीस में गौर करेंगे, तो वो निकलेंगे नहीं, आएंगे नहीं। वो एक मौका और जमाना होगा जो आज का जमाना नहीं है। जब मैं वो अलामतें आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे वो जमाना नहीं है जिसमें आने वाले हैं। समझ रहा बात। दूसरा, अगर आप चाहते कि इमाम मेहदी आए और कुछ करे, तो क्या आपने और हमने अपने आप को तैयार किया कि उनके साथ रहे? पता चला वो आगे और हमको डिक्लेयर करे तुम तो मुसलमान ही नहीं है। हालात तो ऐसे बना लिए ना। अगर इंतजार भी कर रहे हैं कि आज आज फला है, तो क्या हम रेडी है लीडरशिप में जाने के लिए उनके? वो भी तो सोचो जरा। अच्छा, इमाम मेहदी से इतनी मोहब्बत है कि वो आए, तो वैसी तैयारी भी तो उनके से बनने की कोशिश भी तो करो, है ना। तो क्या है, बहरहाल वो छोटी बातें इंशाल्लाह इमाम मेहदी के ताल्लुक से मैं आपके सामने जो रखने की जो कोशिश करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत तफसील में जो है चीजें बताई है।
ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں، مختصر سی جو چیز ہے آپ کے سامنے کوشش کروں گا، کم و بیش میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا ایک 15 سے 20 کے قریب حدیث ہے جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے، اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ اور علامتیں رکھوں گا۔ مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکرہ آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لگے گا۔ تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو متواتر ہے، مطلب اتنی روایت ہے امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے۔ مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا، مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو، اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کوشش کرتا ہوں۔ آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے، مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، جس کو ہدایت ملیں گی، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا، یاد رکھیے، نام نہیں یاد رکھیے، نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے، یاد رکھیے۔ یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی، اور قیامت سے پہلے ہونے والی یہ جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے، اور بڑی علامت سے پہلی کی یہ سیڑھی یاد رکھیے، اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی، امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی۔ تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی، اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا، آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہوئے، تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی، اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت، دوسرے میں تیسری علامت، اور تیسری میں چوتھی علامت۔ اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی، کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا، ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا، کیونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ ایسے امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ اس میں چل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا، دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے، آدھا واقعہ آئیں گا، دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس سے مل جائیں گے۔ تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر، یاد رکھیے۔ ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی، اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا، تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے۔ اب ہم مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی، کیوں آئیں گے، اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے، یاد رکھیے، ایک سوال کا جواب یہیں دے رہا ہوں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ ہوگی، یاد رکھیے۔ اب آپ کا نام و نسب کیا ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی۔ آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوگا، تو کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ، یہ مہدی کا نام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے علامت، اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ، بتائیے مجھے، اتنی علامتیں واضح یاد رکھی۔ کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے، تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، یاد رکھیے۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے، اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے، حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے۔ تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا، ٹھیک، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا، ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا، فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا، اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا۔ تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، کیا نام ہوگا، یاد رکھیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرما رکھا کہ امام مہدی جو ہوں گے یاد رکھیے وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے. چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں؟ اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے, بال سامنے کے کم ہوتے, پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, لیکن وہ گنجا نہیں یاد رکھیے, لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, بڑی ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے. کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں, تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے. اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے. یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں, مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے, اللہ نے ان کو بنایا, لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوکے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں. مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں بھائی, تو تیرا شکل و صورت دیکھ لیں, تیرے سر کے بال چلے گئے پورے, تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہ احادیث کے اندر, یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے, مطلب سر جو پیشانی والا ہوگا, کھڑی ناک والا ہوگا, پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے, بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر ہے. آپ سمجھیں, مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے, شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا. لیکن عجیب بات ہے, امت کال جہالت کا یہ عالم ہے, ہر ایرا گہرا, مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہو, معلوم ہمارے ملک کے عزیز میں تو الحمدللہ 2 4 5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار, ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا ہے. اور تعجب کی بات ہے, سب کا یوٹیوب چینل ہے. میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا, کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے, آپ کی مدد چاہیے مجھے. تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے, تو بتائیے فرمائیے کیا مدد چاہیے. ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا, بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں. میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات, آپ مجھے بول رہے ہیں. اگر یار تعجب کی بات ہے, مطلب آپ عیسیٰ ہے, آپ کا تو کیا معاملہ ہے. اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ, مطلب اس کو, مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھیں گے تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو. شکل و صورت سب مس ہو گئی, اتنے یہ گال اتنے بڑے ہو گئے, سب مل گئے, اللہ نے بنایا. لیکن دعویٰ دیکھو اس کا, رسالت کا دعویٰ کیا. تو کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کہ میں نے مذاق اڑا دیا, کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے, پھر تو بہت اس نے بددعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو, تیرا فلاں ہو. میں نے کہا دیتے رہو. تو حالت یہ ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی مہدی. علامتیں ایسی واضح ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک حدیث اٹھائیے, آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا بھائی, مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا, ہم بولتے ہیں نا, ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے, مطلب پاگل نہیں ہے, تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے, آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں. بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. راستہ چلتے آپ کی ماں کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, یہ میری بیوی ہے, تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے. پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے, میرے بھائی کیا کر رہا ہے, چل آ جا ادھر. نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرنے, آج جو امیزنگ چیز ہے, تو آپ بولے اس کا نام محمد ہوں گا, اس کے والد کا نام جو ہے, میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا, وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا, کھڑی ناک والا ہوں گا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور مہدی یاد رکھیے, جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری, مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی, تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے, چاہے ایک دن کیوں نہ باقی. وہ آنا اتنا اٹل ہے, حدیث میں بتایا نا, کہ ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے. مطلب آنا اٹل ہے ان کا, اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی, یہ بتانا آپ چاہ رہے, یاد رکھیے. اور مہدی کا مقام ہی ہوگا, یاد رکھیے, یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے, یونیورسل عالمی سطح کے. اس زمانے میں کوئی مملکت, کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گے. تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے, ریلیجس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں, یاد رکھیے. تو بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے, دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے, اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا. اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی, اور لمبی ناک والا ہوں گا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی. اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی, 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت. جن جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا, کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور, ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. حالت یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا, یہ حالت ہے ان کے. 7 سال کسی کی دعویٰ کر کے 20 سال ہو گیا, کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا, 7 سال کی بات ہو رہی ہے. کہاں ہے تم, کہاں ہے تمہاری حکومت, کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے, جس نے ایک بات دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں, ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے. تو میں نے کہا بھائی وہ ابھی کہاں ہے؟ تو ٹیررزم بہت چل رہا تھا, ابھی چھپے ہوئے تھوڑے دن, پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے. میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی, ہم کو بتایا گیا, اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے. تو یہی یاد رکھیے, یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے. تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے, یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے ظہور
ایک جگہ ہوں گا، شہرت ایک جگہ ملیں گی، اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دا ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا۔ جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے پہ فلاں کام ہوا تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، یا بیماری ہو گئی، لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 20 سال کی بات کر رہا ہوں، ہم بات کریں قیامت سے پہلے کی۔ سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا، ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا ہوگا آپ سوچیے۔ کیوں زمانے کی بات ہے تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے، اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تھا، بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے، یہ بہت اس کی ہو رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں، ایک آدمی ہوا ہے کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں، کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ، تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے، تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی، لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے، اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے، تب ظہور کہاں سے ہوں گا یاد رکھیے، تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے یورپ وغیرہ، ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں سے۔ تو جب بھی وہ اشارہ حدیث ہوتا ہے مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کیا تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتی ہے، یاد رکھیے اس زمانے کا سب کانٹیننٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں، یہ آج پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا، لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے، اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز۔ خراسان جو ہوتا ہے یاد رکھیے ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا آتا ہے اس کے اندر، یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں خراسان، سلطنت اس زمانے میں۔ دیکھیے آپ جب تھے خراسان کیا تھا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ، تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے خراسان اس زمانے۔ تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے، جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیے، تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے ہوں گے، ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جیئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ اعلم، وہ سب نہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے، چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی، لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں وہاں مہدی کے بارے میں تو آج کہاں حکومت، آپ بتائیے، خلافت تو نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی، یاد رکھیے، ایک اپروکسیمیٹلی ابھی تقریباً 100 سال ہوگا سو ختم ہو کے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ترکی کے اندر آخری خلیفت، تو بہرحال خلافت ہوں گی، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں، ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں میں اختلاف ہوگا خلافت کے لیے بھی، اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لے گا، مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا، واللہ عالم۔ کچھ علماء نے لکھا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گی، جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، بہت سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گری ہوگی اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔
تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لاکے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے، علماء کے دونوں رائے، بہرحال واللہ عالم، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی۔ اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائیں گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہی نہیں ہوتے، اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہوں گے، واللہ عالم۔ اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو۔ اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوں گا۔ سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کر، یہ اس ٹائم میں ہوگا اور ہوگا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا۔ این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے مختلف جگہوں پر، وہ جہاں سے بھی، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان۔ تو مکے میں ظاہر ہونے والے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، شہر مکہ میں ظہور ہوں گا، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی، اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے، خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کی سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے، تو اور ایسی قتل کریں گے، آپ میں فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوں گی، ایسی جنگ ہونے والی ہے، مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا، پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے۔ مطلب تم اگر رہو، تمہارے زندگی میں آئی تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو۔ تو اگر ہمارے زندگی میں مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے، اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ، یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے، امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری حل کریں گے، ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے، ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کل مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا، 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی۔ تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے؟ یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو، ہاں، یا بابل کا انتظار کرتے رہو، آگے پتھر برسائیں گے؟ وہ نہیں، کوئی بابل نہیں آنے والے ہیں، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، یہ زمانہ نہیں ہے۔ اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا، کہاں کوئی خراسان، کوئی فوج، کیا نظر آ رہی ہے آپ؟ ٹھیک ہے، خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں، کوئی مسلم حکومت۔ آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے، اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی۔ وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے، 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8، ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو میں بھی یہ 9 ایئرس تو دنیا میں، مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے، مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی، اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے۔ تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی، مطلب پھر دنیا ویسی قتل، غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے
ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا. بیک گراؤنڈ اس طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی. وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی حرکت نہیں کرتے تھے. اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتی ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے معجزہ تھا آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسی دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. یاد رکھیے تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امتوں میں نے کبھی نہیں دیکھا ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے. کیا اللہ کے رسول کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کو ایسا کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے. اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے. تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے. کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے. عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے. اب قریش کے ایک شخص کون ہے؟ یہ امام مہدی. چونکہ قریشی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہاشمی ہیں، قریشی یاد رکھیں، جیسے کہیں گے جو ہے حسنی یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد سے نا، تو آپ کے خاندان سے. تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا. کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کیا وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لیں، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے؟ خزانہ لینا چاہیں گے. ٹھیک، تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا. تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے ایک عجیب، جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوں گی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی. یہ علامت ہوں گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے. البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گا کمپلیٹلی، سب کو، اچھے اور برے سب کو. تو مہاتر نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب سب سب. پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا. وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گا اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بیعت کر لو. چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا. اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا. اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آئے ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لڑنے آئے ہوں گا مجبوری کی نیت سے. اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا. تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق. جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا. پھر آگے خلافت کی بات، ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا. اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا. مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اسے اور پتہ چلا، لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کوڑی جوڑتی ہے. مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا. مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا. جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. مطلب آپ ظاہر کا ہونے والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے. آپ آئیں گے، کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دھس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر وہاں. ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے. اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا.
وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر وشکر لے کر آ رہے ادھر سے بھیجا جائے گا. وہ لشکر جب مکہ اور مدینے کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے جو عراق کی طرف ہوں گے شام کے سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے, چونکہ ان کو علم ہوگا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے تو ان کو علم ہوگا, تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دھس جائیں گا اور وہ کعبے کے اندر جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے. تو وہ فوراً بولے لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو اب یہ زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا, بات کیسے, اللہ عالم. بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا. وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے. اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو, جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے مشرق سے اور قتل کریں گے. ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا, وہ بات آ گئی. اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں. دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے دھسنے بھی والے ہیں, ٹھیک آئیں گے. یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا. وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا. اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا. اس کی حکومت 7 برس رہیں گی. پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے. اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی, مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرز 7 ایئرز تک ان کی حکومت چلیں گی, یاد رکھیے. اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. مہدی کی بیوی کون ہوگی, بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے, یاد رکھیے, لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا. آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ وہ بات بھی ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے, وہ یہ ہے میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے. یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامت ہے, یاد رکھیں. کثرت سے آئیں گے. وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی. آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے. وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کریں گا. ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے, تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا, ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا. نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو. وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہیے وہ دینار وہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہے, مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. مطلب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے, اتنا امن و امان ہوگا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوگا مگر پیشکش کو قبول نہ کریں گا. صرف ایک شخص اٹھیں گا, مہدی اس سے کہیں گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو. خزانچی اس سے کہیں گا اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ. جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا, پھر تھوڑا سا نادم ہوگا, پریشان ہوگا اور سوچیں گا افسوس امت محمدیہ میں سے کس نے بھی یہ مال لے لیا اور میں لالچی کی جیسا آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں, ٹھیک. پھر وہ کہیں گا یہ مال میرا واپس لے لو. خزانچی کہیں گا میں نے دے دیا تو دے دیا, اب میں لوں گا نہیں واپس.